اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ان کے درجات کی بلندی کے لیے بہت سے اعمال مسلمانوں کو کرنے کا بجا لانے کا حکم دیا ہے۔ انسان دائرہ اسلام میں آنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد جو چیزیں اس کو اللہ کے قریب کرتی ہیں، اللہ کا قرب دیتی ہیں اور وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، ان چیزوں میں سے سب سے زیادہ چیز جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اللہ کا محبوب بناتی ہے، وہ چیز نماز ہے۔ نماز سے بڑھ کر کوئی ایسا فضیلت والا عمل نہیں جو انسان کو سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرے، اور سب سے زیادہ اہمیت والا عمل، سب سے زیادہ فرضیت والا عمل، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والا ہے وہ نماز ہے۔ اور اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو انسان کے اوپر لازم ہے، جس کے بغیر انسان کو مسلمان بھی تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھنے کے بعد جو انسان کو اس کے خون سے، اس کے مال سے، اس کی عزت سے دوسرے مسلمان کو روک کے رکھتی ہے، اور انسان اپنا خون دوسرے مسلمان سے بچا سکتا ہے، اپنے مال کو بچا سکتا ہے، اپنی عزت کو بچا سکتا ہے، دوسرے مسلمان کے اوپر اس کی یہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، وہ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ نماز ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں، لوگوں کے ساتھ جہاد کروں، لوگوں کو قتل کروں۔ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا، یہاں تک کہ وہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ، جب تک لا الہ الا اللہ نہیں کہہ دیتے۔ بعض روایات کے اندر ہے جب تک وہ اس چیز کی گواہی نہیں دے دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک مجھے حکم ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کرتا رہوں۔ اب لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد جو اگلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کریں، کلمہ بھی پڑھ لیں، یہ گواہی بھی دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ چیز ان کو قتال سے بچانے کے لیے کافی نہیں، بلکہ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، ساتھ نماز کا قیام، نماز پڑھنا یہ بھی ان کے اوپر لازم ہے۔ اگر وہ اپنی عزت کو، اپنے خون کو، اپنے مالوں کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نماز پڑھنا لازمی اور ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی صلاتنا، جو شخص ہماری نماز پڑھتا ہے، واستقبل قبلتنا، اور وہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کرتا ہے، قبلے کو، ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ سمجھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وذبح ذبیحتنا، اور وہ ہمارے ذبیحے کو کھاتا ہے، ہمارے مسلمانوں کے ذبیحے کو حلال سمجھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مسلمان ہے۔ حرمت علینا دماؤہم، ان لوگوں کے خون ہمارے اوپر حرام ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کا خون دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے، وہ کبھی بھی اس کو غیر مسلم کہہ کے قتل نہیں کر سکتا، کافر کہہ کے قتل نہیں کر سکتا جب تک وہ نماز پڑھتا ہے۔ فرمایا جب تک نماز پڑھتا ہے، ہمارے ذبیحے کو حلال سمجھتا ہے، ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ سمجھتا ہے، تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حرمت علینا دماؤہم و اموالہم، ان کے مال بھی اور ان کی عزتیں بھی ہمارے اوپر حرام ہیں۔ ہمارا مال دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے جب تک وہ نماز پڑھتا ہے، دوسرے مسلمان کی عزت ہمارے اوپر حرام ہے جب تک وہ نماز پڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تر جتنا بھی دین ہے، شریعت کے احکام ہیں، اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے اس دنیا کے اندر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، وحی کے ذریعے بھیجے، لیکن نماز اتنا فضیلت والا اہم ترین مسئلہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے زمین پر نہیں بلکہ اپنے پاس بلا کے آسمانوں پہ وہ تحفہ دیا، کہ اتنا فضیلت والا اہم ترین یہ معاملہ تھا۔
اور کتنے دیا؟ سب سے پہلے حکم دیا کہ 50 نمازیں پڑھنی ہیں، مشہور حدیث ہے۔ پھر کم کرواتے کرواتے حتیٰ کہ 5 رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب بھی آپ کم کروائیں۔ کہا اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ اب میں رب کے پاس نہیں جاتا، اتنا میں نے کم کروا لیا ہے۔ کہا پھر اللہ تعالیٰ نے جاؤ، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ پڑھو گے تم 5 ہی، لیکن اللہ تعالیٰ 50 کا اجر دے گا، کہ ایک نماز پڑھنے کا اجر 10 نمازوں کے برابر ہے۔ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کو سمجھ لو 10 نمازیں پڑھنے کا اجر ملا ہے۔ ظہر کی نماز پڑھی ہے اس کو 10 ظہر کی نمازیں پڑھنے کے برابر اجر مل گیا۔ فرمایا کہ جو شخص 5 نمازیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 50 فرض نمازوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ اتنا فضیلت والا یہ عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو پوچھا، بتاؤ لو انا احدی بابکم، اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے سامنے کوئی نہر ہو اور وہ اس نہر کے اندر 5 مرتبہ دن کو غسل کرتا ہو، نہاتا ہو، حل یبقی، کیا باقی رہے گی اس کے جسم کے اوپر من درنی ہی کوئی میل کچیل، کوئی اس کے اوپر کوئی گند، کوئی چیز باقی رہے گی اس کے جسم پر؟ تو وہ شخص کہنے لگا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اپنے گھر کے دروازے کے سامنے سے گزرتی نہر کے اندر دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، ہم تو 1 مرتبہ غسل کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم صاف ستھرے ہو گئے، نہا لیا ہے، لیکن جو بندہ 5 مرتبہ دن میں غسل کرے اس کی صفائی ستھرائی کا کیا ہی کہنا ہوگا۔ تو فرمایا جو شخص 5 مرتبہ نہر کے اندر غسل کرے جیسے اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی، وہ صاف ستھرا ہوگا۔ فرمایا مثلو، یہی مثال اسی طرح سے 5 الصلوات، 5 نمازوں کی مثال بھی اسی طرح سے ہے کہ جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے دن میں وہ اس طرح ہے جس طرح 5 مرتبہ غسل کرنے والا ہے، جیسے اس کے جسم کے اوپر کوئی میل باقی نہیں رہتی ایسے اس شخص کے جسم کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، کہ یہ بھی ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے جیسے وہ 5 مرتبہ نہانے والا میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے، ایسے 5 نمازیں پڑھنے والا گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اتنی فضیلت ہے نماز کی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص آیا عربی، وہ کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کے اندر یہ بھی روایت ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، اور ایک حدیث کے اندر ہے اخبرنی، مجھے خبر دیجئے کوئی ایسا عمل جو میں کر لوں اذا عملتہ دخلت الجنت، کہ جب میں وہ عمل کر لوں تو میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں، مجھے ایسا عمل بتائیے جنت میں لے کے جانے والا عمل، کوئی عمل اس کے اوپر میری رہنمائی کیجئے کہ میں وہ کروں اور جنتی بن جاؤں۔ ہر شخص چاہتا ہے میں جنتی ہوں، میرا ٹھکانہ جنت کے اندر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ تو کیا کر، تو اس چیز کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اس کے بعد تقیم الصلاۃ، تو نماز قائم کر۔ فرمایا تو نماز قائم کر، وتصلی، اور فرمایا تقیم الصلاۃ وتصوم رمضان، اور تو رمضان کے روزے رکھ۔ 3 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتائی ہیں، اللہ کی گواہی دے، نماز قائم کر اور روزے رکھ۔ وہ جب واپس مڑا کہنے لگا اللہ کی قسم میں اس کے اندر لا ازید علی ھذا، میں اس کے اندر کسی چیز کی زیادتی نہیں کروں گا اور نہ کوئی کمی کروں گا۔ تو فلما ولا، جب وہ شخص واپس جانے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سرہ ان ینظر من اہل الجنہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جنت والوں میں سے کسی شخص کو دیکھوں، فلینظر الی ھذا، تو وہ اس بندے کی طرف دیکھ لے کہ یہ جنتی شخص ہے جس نے کہا ہے کہ میں گواہی دوں گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق مالک نہیں ہے، نفع نقصان کا کوئی مالک نہیں ہے، اور میں نماز قائم کروں گا۔ فرمایا یہ شخص جنتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ مسجد کی طرف جاتا ہے، نماز تو دور کی بات ہے ابھی اس نے پڑھی نہیں ہے، ابھی مسجد میں آیا نہیں ہے، لیکن فرمایا جو بندہ مسجد کی طرف جا رہا ہے تم اس کے ایمان کی گواہی دو، اس کے مومن ہونے کی گواہی دو، جو بندہ ابھی مسجد کی طرف جا رہا ہے۔ اتنی فضیلت ہے نماز کی۔ اور دوسرا، وہ مسجد میں آ گیا ہے، ابھی مسجد کے اندر آ کے نماز نہیں پڑھی، وہ وضو کر رہا ہے، اور وہ گناہوں سے کیسے پاک ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کا پانی جو گرتا ہے، ناخنوں سے پانی گر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پانی کے ساتھ ساتھ، قطروں کے ساتھ ساتھ اس کے گناہوں کو بھی گرا رہے ہیں، وہ گناہوں سے اس کے ہاتھ پاک ہو گئے ہیں۔ فرمایا وہ چہرہ دھوتا ہے، چہرے سے جو پانی کے قطرے گرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان قطروں کے ذریعے سے اس کے گناہ جو چہرے کے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔
آنکھوں کے ساتھ جو اس نے گناہ کیے ہیں وہ صاف ہو گئے وضو کرنے کے ساتھ، کانوں کے ساتھ جو گناہ کیے ہیں وہ اس کے صاف ہو گئے ہیں، منہ کے ساتھ جو اس نے گناہ کیے ہیں وہ اس کے وضو کرنے کے ساتھ چہرے کے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ فرمایا جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو ناخنوں کے ساتھ جو قطرے نیچے گرتے ہیں پاؤں کے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں کے سارے گناہ اس وضو کرنے کے ساتھ ان قطروں کے ساتھ گرا دیتے ہیں۔ اتنی فضیلت، ابھی نماز نہیں پڑھی، مسجد کی طرف آ رہا ہے تو مومن ہو رہا ہے، فرمایا ایمان کی گواہی دو۔ وضو آ کے کیا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ بھی جھڑ گئے، اس کے چہرے کے گناہ بھی جھڑ گئے، اس کے پاؤں کے گناہ بھی جھڑ گئے، اور پھر اب وہ مسجد کے اندر آ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حمران وہ کہتے ہیں مجھ سے پانی مانگا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک برتن میں پانی لے کے گیا، انہوں نے وضو کیا، اور وضو کرنے کا طریقہ بھی اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ فرمایا وضو کیسے کیا؟ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو ثلاثہ مرارن 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے ہاتھوں کو اس برتن کے اندر ڈالا، فمزمزہ کلی کی 3 مرتبہ، پھر ناک میں پانی چڑھایا 3 مرتبہ، ناک کو جھاڑا، پھر چہرے کو دھویا، اس کے بعد بازوؤں کو کونیوں تک دھویا، سر کا مسح کیا، پاؤں کو ٹخنوں تک دھویا۔ فرمایا یہ دھونے کے بعد انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ نحو وضوء ھذا، جس بندے نے میری طرح وضو کیا، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کرنے کے بعد کیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ جس بندے نے میری طرح وضو کیا اس کے بعد صلی رکعتین، اس بندے نے 2 رکعتیں نماز پڑھی، اور ان 2 رکعتوں کے اندر اس نے اپنے نفس سے کوئی بات نہیں کی۔ نفس سے بات کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اس نے ادھر ادھر کے خیالات اپنے دل کے اندر نہیں وہ لے کے آیا، کہ کھڑا نماز کے اندر ہے، سوچ ادھر ادھر کے خیالات رہا ہے، کیسے کروں گا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، دکان کا حساب و کتاب ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، معاملات ہیں، وہ نماز کے اندر نہ سوچے۔ فرمایا کہ وہ پورے دھیان کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اس بندے کی فرض نماز کی بات نہیں ہے، وضو کیا ہے اور 2 رکعتیں وہ نفل پڑھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ ان 2 رکعتوں کی وجہ سے اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کتنی 2 رکعتیں پڑھی ہیں اس نے، فرض بھی نہیں، نفل 2 رکعتیں وضو کرنے کے بعد پڑھی، اور ان میں اپنے دل سے کوئی بات، نفس سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ جو نماز کا طریقہ تھا اس کے مطابق اس نے ذکر و اذکار کیے۔ فرمایا یہ ایسا شخص ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور اس کے اندر مشہور واقعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق جنت کے دروازوں سے آواز دی جائے گی۔ فرمایا جو من کان من اہل الصلاۃ، جو نماز پڑھنے والے ہوں گے، دعی من باب الصلاۃ، ان کو نماز والے دروازے سے آواز دی جائے گی، او نمازیو تم نماز پڑھتے تھے، اس باب الصلاۃ سے نماز والے دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ ومن کان من اہل الجہاد، اور جو اہل جہاد ہوں گے، جہاد کرنے والے ہوں گے، دعی من باب الجہاد، ان کو جہاد والے دروازے سے آواز لگے گی، او تم جہاد کرتے تھے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ ومن کان من اہل الصیام، جو روزہ رکھنے والے ہوں گے، دعی من باب الریان، ان کو باب الریان سے آواز لگے گی کہ او تم اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ ومن کان من اہل الصدقہ، جو صدقہ خیرات کرنے والے لوگ ہوں گے، دعی من باب الصدقہ، ان کو صدقے والے دروازے سے آواز لگے گی او تم اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے ہر ایک کے بارے میں بتایا۔ نماز والے کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جہاد والے کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، زکوٰۃ صدقے والے کو صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور روزہ رکھنے والے کو باب الریان سے، روزہ داروں کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ تھی ان لوگوں کے اندر نیکی کی، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو جنت کے من ابواب کلیہا، کہ جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارجو، میں امید رکھتا ہوں، ان تکون منہم، کہ ابو بکر تو انہی میں سے ہوگا کہ جس کو جنت کے ہر دروازے سے آواز لگے گی۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، جو حدیث کے اندر لفظ ہے ان تکون منہم، یعنی کہ منہو، ابو بکر تو ہی ہے، یا تو اکیلا ہی ایسا ہے جس کو جنت کے سارے دروازوں سے آواز لگے گی، بلکہ کہا ان تکون منہم، تو انہی میں سے ہے۔ اس کا مطلب ہے اکیلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوں گے کہ جن کو جنت کے سارے دروازوں سے آواز لگے گی،
جو شخص بھی یہ سارے عمل کرنے والا ہوگا، وہ نماز بھی پڑھتا ہوگا، وہ صدقہ بھی دیتا ہوگا، اس نے جہاد بھی کر رکھا ہوگا، وہ روزے بھی رکھتا ہوگا، انشاءاللہ وہ ان تمام لوگوں میں شامل ہوگا جن کو کل قیامت کے دن جنت کے سارے دروازوں سے آواز لگے گی۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا، ابوبکر تو انہی میں سے ہے۔ کیوں؟ جس نے نماز پڑھی ہے اس کو تو صرف نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا اگر اس نے کچھ اور نہیں کیا، جس نے صدقہ دیا ہے اس کو صرف صدقے کے دروازے سے پکارا جائے گا، لیکن جو خوش نصیب زندگی میں یہ سارے کام ہی کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے تمام دروازوں سے آواز دیں گے کہ آؤ۔ باب الریان بلا رہا ہوگا، باب الصلاۃ بلا رہا ہوگا، باب الصدقہ بلا رہا ہوگا، باب الجہاد بلا رہا ہوگا، باب الصلاۃ بلا رہا ہوگا، کہ ہر دروازے سے آواز لگے گی۔ وہ آگے اس کی مرضی ہے کہ وہ کس دروازے سے جاتا ہے، لیکن یہ خوش نصیب ہے جس کو سب سے پہلے ہر دروازہ آواز دے گا کہ تو یہاں سے داخل ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں کے اندر شامل کرے کہ کل قیامت کے دن ہمیں بھی ہر دروازے سے آواز لگے کہ آؤ تم اس سے داخل ہو جاؤ، آمین۔ اور اسی طرح نماز وہ عظیم عمل ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ہم اپنے باپ دادا کی بڑوں کی وصیتیں لکھی ہوئی ڈائریاں محفوظ رکھتے ہیں، اپنے آنے والی اولادوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، تمہارے دادا نے یہ کہا تھا، وہ ایسے تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے، ہمیں بھی ایسے بننا ہے، ہم نے بھی ایسے کرنا ہے۔ ہم اپنی نسلوں کو آگے بچوں کو وہ سکھاتے اور سمجھاتے ہیں، اور ان کی پہلوانیوں کے قصے، ان کے بڑے بڑے واقعات اپنی اولادوں کو سناتے ہیں۔ لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت کے سردار ہیں، جن کے قصے قیامت تک نہ مٹنے والے، نہ کوئی مٹا سکتا ہے، جن کی فضیلت قیامت تک نہ ختم ہو سکتی ہے، نہ ان سے بڑھ کے کوئی افضل ہو سکتا ہے، وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت جو ہمیں وصیت کر کے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کان لگا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنی، آہستہ سے جو آپ کہہ رہے تھے، آپ کی آواز بلند نہیں ہو سکتی تھی، آپ نے کیا کہا؟ دو باتیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میرے امتیوں، مجھے ماننے والوں، میری اطاعت کرنے والوں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، اس کو ضائع نہ کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ کس کی زبان سے یہ بات نکلی ہے؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آخری لفظ جو تھے ہمارے لیے، جو قیامت تک وصیت چھوڑ کے گئے ہیں، وہ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا۔ آخری وصیت بھی یہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کو دیا ہوا تحفہ بھی یہی، اور قیامت کے دن سب سے پہلا جس چیز کا حساب ہونا ہے وہ کون سا ہونا ہے؟ فرمایا اول ما یحاسب بہ الناس، قیامت والے دن لوگوں سے سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، پرچہ ہوگا، پیپر ہوگا، فرمایا اول ما یحاسب بہ الناس الصلاۃ، پہلا حساب، پہلا پرچہ بندے سے وہ نماز کا ہوگا۔ اگر وہ اس کے اندر پاس ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی برکت سے وہ باقی تمام پرچوں کے اندر بھی پاس ہو جائے گا، لیکن اگر اس کے اندر فیل ہو گیا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نحوست کی وجہ سے وہ بندہ باقی تمام پرچوں کے اندر، تمام سوالوں کے اندر بھی فیل ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کے حقوق میں سے پہلے حق کا جو سوال ہونا ہے وہ نماز کا سوال ہونا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ، آخری وصیت، قیامت والے دن سب سے لازمی اور ضروری سوال۔ ہم بچوں کو امتحانات کے اندر تیاری کرواتے ہیں اور پیپر کے اندر آتا ہے بھائی یہ سوال لازمی ہے، اس کے علاوہ باقی سوالوں میں سے جو آپ چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ تو لازمی سوال جو ہوتا ہے اس کے بغیر کبھی بھی پاس نہیں ہو سکتا بندہ۔ تو قیامت والے دن نماز کا جو سوال ہوگا یہ لازمی سوالوں میں سے ہے، اگر اس میں کوئی فیل ہو گیا تو وہ پکا فیل ہے۔ اب اس کی اہمیت کتنی ہے؟ یہ تو فضیلت ہے کہ بندہ پڑھتا ہے، اس کی ایمان کی گواہی دی جاتی ہے۔ بندہ اگر پانچوں نمازیں پڑھتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ 5 وقت غسل کرتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں خزاں کے اندر، اس طرح سے نماز پڑھنے والے کے گناہ جو ہے نا وہ جسم سے جھڑتے ہیں۔ کہ ہوا چلتی ہے اور پتے جو ہے نا گر رہے ہیں، خزاں کے موسم کے اندر جب پتے گرنے کا موسم ہوتا ہے، فرمایا یہ نماز پڑھنے والے کے گناہ بھی اس طرح سے جھڑتے ہیں اور اس طرح سے گرتے ہیں۔ اب جو بندہ نہیں پڑھتا اس کی سزا کیا ہے؟ اس کے لیے شریعت کیا کہتی ہے؟ بہت سخت وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین العبد، بے شک بندے کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے، الصلاۃ، وہ نماز ہے۔ بندے کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان، مسلمان کے درمیان اور شرک اور کفر اور کافر کے درمیان جو حد فاصل ہے، آپ کہتے ہیں یہ دیوار لگ گئی، ادھر سے ادھر آپ کی زمین ہے، ادھر میری زمین ہے، یہ آپ کا علاقہ ہے، یہ میرا علاقہ ہے،
اللہ تعالیٰ نے بھی کفر اور ایمان کے درمیان ایک دیوار لگا دی ہے، اور وہ دیوار کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز ہے۔ فرمایا جو اس کو پڑھتا ہے وہ مسلمانوں کے معاشرے کا باسی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، نماز کا تارک ہے، نماز چھوڑتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کفر کے اوپر ہے، شرک کے اوپر ہے۔ جس طرح قبلہ جب تبدیل ہوا، صحابہ کرام نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو ہم بیت المقدس کی طرف قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب ہمارا قبلہ تبدیل ہو گیا ہے تو ہماری جو باقی نمازیں تھیں ان کا کیا بنے گا؟ جو ہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی وہ ہماری نمازیں کہاں جائیں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ نماز کس کو کہا ہے؟ ایمان، ایمان نماز ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو یعنی نماز کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح سورہ توبہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ نماز قائم کرنے لگ جائیں، زکوٰۃ دینے لگ جائیں، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، تو فرمایا وہ تمہارے دینی بھائی نہیں ہیں۔ اور 5 نمازیں تو دور کی بات ہے، ایک نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کے بارے میں فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس بندے نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، متعمدن جان بوجھ کے، جاگ رہا تھا، ہوش و حواس کے اندر تھا، اذان اس نے سن لی ہے، وقت اس کے پاس موجود ہے۔ ایک تو ہے سویا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سو جائے، جب اس کو جاگ آئے وہ اس کی نماز کا وقت ہے وہ اس وقت پڑھ لے، بھول گیا ہے جب اس کو یاد ہے وہ اس وقت پڑھ لے، لیکن اس کو یاد بھی ہے، ہوش و حواس بھی ہیں، اس کے پاس وقت بھی موجود ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، اس بندے نے کفر کیا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے۔ اور اس کی نحوست کتنی ہے؟ سب سے بڑا ذکر اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی ہے تو وہ نماز ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سورہ فاتحہ فرمایا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کیا ہے؟ ملاقات ہے۔ اس کے اندر آدھی اللہ کی ثنا ہے، آدھی بندے کے مطالبات ہیں۔ فرمایا اصل نماز ہے یہ سورہ فاتحہ ہے، اور نماز سب سے زیادہ بڑا ذکر ہے، اور جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، فرمایا فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنقا، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اللہ اس کی معیشت کو تنگ کر کے رکھ دیتا ہے، اس کے گزران کو اللہ تعالیٰ تنگ کر کے رکھ دیتا ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنقا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، اس کی اتنی بڑی نحوست ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو اندھا کر کے اٹھائے گا جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے۔ وہ کیا کہے گا؟ لما حشرتنی اعمی، اے اللہ، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا کے اندر بصارت رکھنے والا تھا، بڑا دنیا کو دور بینی کے ساتھ، بڑی دور نظری کے ساتھ دیکھتا تھا، دور تک مشاہدہ دنیا کا کرتا تھا، میں تو دنیا کی بڑی معلومات رکھتا تھا، مجھے آج اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اسی طرح کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، فقد نسیتہا، تو نے بھی ہماری آیتوں کو ہمیں بلا دیا تھا، تجھے نہیں تھا پتا کہ نماز کا وقت ہو گیا، میں نے نماز پڑھنی ہے، اور آج ہم تجھے اندھا کر کے اٹھائیں گے کیونکہ تیرے پاس نظر موجود تھی، ہوش و حواس موجود تھا، عقل موجود تھی، تیرے پاس وقت موجود تھا، تو نے میرا ذکر نہیں کیا، میرے ذکر کی طرف نہیں آیا، تو آج ہم تجھے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قیامت کے اندر اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو تنگ کر کے رکھ دے گا کہ وہ جتنا بھی کمائے گا اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کے اندر برکت نہیں ڈالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھ کر، نماز کی فضیلت کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔